الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: وہ اللہ ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اتنے دنوں کی روحانی گفتگو سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا اور ثابت ہوا کہ انسان تو فانی ہے، روح فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے، وہ زندہ رہتی ہے، اس کو مرنا نہیں ہے کیونکہ وہ امر ربی ہے، البتہ جسم میں اس کی آنی جانی رہتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید نے بھی فرمایا: فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کیا؟ تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں زندگی دی یعنی روح پھونکی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، جس انسان میں روح نکال لے گا۔ ثم یحییکم، پھر تم جب قبر میں جاؤ گے اس میں روح ڈال دے گا، زندہ کرے گا حساب کتاب کے لیے۔ ثم یحییکم، پھر ایک وقت آئے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جسمانی روحانی زندگی تو ویسے مستقل ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے روح نہیں مرتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت الگ الگ روح کو الگ ہوتی ہے، جیسے انبیاء کی روح ہیں، ارواح ہیں، شہداء کی ہیں، صدیقین کی ہیں، صالحین کی ہیں، اولیاء کرام کی ہیں، جو اللہ کے متقی نیک بندے ہیں ان کی ہیں۔ تو وہ جو ہے، ویسے تو جنگ بدر میں حضور کریم علیہ السلام نے جب گفتگو فرمائی تھی کافروں سے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو 3 دن ہوئے ہیں مرے ہوئے، تو ابھی آپ کی بات کہاں سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ یہ میری بات سن رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ اب یہ جھگڑا ہے، امت میں فروعی مسائل پیدا ہو جو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، تو البتہ روح تابع ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ اس کا امر ہے، اس کا حکم ہے، اس میں خود تو طاقت نہیں ہوتی نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس روح کے جسم سے منقطع کرنے کے بعد اگر کسی کو سنا دے تو اس میں کیا مضحکہ ہے یا کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ ساری گفتگو سے مراد یہ ہے کہ بعض کچھ کم فہم لوگ ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں، خود تو کچھ کر نہیں سکتے یا خود کچھ آتا نہیں ہے، قرآن مجید سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، احادیث مبارکہ سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، بس جسے کہتے ہیں واجبی سے بالغیب ایمان ہوتے ہیں ان کے پاس، چونکہ ایمان بالغیب ہی ہوتا ہے نا، ان کو ہم کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اولیاء اعظام کی خدمت میں جب کوئی شخص حصول دعا کے لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، برکات کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو وہ جو آیت ہے، جو آیات ہیں بلکہ جو بتوں پر چسپاں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں کہی ہیں، بت پرستی کے بارے میں کہی ہیں، کافروں کے بارے میں کہی ہیں، وہ ان پر فوری طور سے ٹھپی لگاتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں اور ان کی حاضری کو بڑی بے دردی سے شرک کا فتویٰ جاری کر کے انہیں مشرک یا کافر قرار دیتے ہیں۔
استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر وہ تھوڑی سی عقل سے کام لیں کہ جب کوئی مسلمان کسی ولی یا بزرگ کی خدمت میں دعا طلبی کے لیے حاضر ہوتا ہے، سب سے بڑے ولی انبیاء ہیں، اور ان میں سب سے بڑے ولی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہاں دعا ہی تو کروانے جاتے ہیں، یہ ہم نے کر لیا، وہ ہم سے دعا ہی تو کروانے جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگرچہ وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤ کا پس آ گئے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ تو پس وہ اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ یعنی معافی مانگتے ہیں، فاستغفر اللہم الرسول، اور رسول کریم بھی ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی طلب کرتے ہیں، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ شخص جب جاتا ہے تو کہ حضرت وسلم میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، چٹ کے گناہ کیے ہیں، کوئی جسم کا حصہ خالی نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، آ گیا ہوں آپ کے قدموں میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، آپ بھی اپنے دستے پاک اٹھا دیجئے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا رحیم پاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ میں ادھر اور چلا گیا تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، کسی کے پاس دعا طلبی کے لیے جانا یہ عبادت ہے، بلکہ شرک نہیں ہے۔ جو رسولوں کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے جو رسولوں کے پاس ان کے حواری یا صحابہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو دعا طلبی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہیں بھی جانا، کہیں بھی جانا، کسی بزرگ کی مزار پر جانا، قبر پر جانا، زندہ ہو تو ان کے پاس جانا، یہ شرک نہیں ہے، نہ کوئی بدعت ہے، یہ تو عین اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے جو انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو بھی سکھایا ہے۔ تو اگر خالی دعا طلبی کے لیے جانا بھی عبادت اور شرک ہے تو پھر جو الفاظ ہیں مولانا کرم شاہ بھیروی، پیر کرم شاہ صاحب بھیری الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ان صحابہ کے متعلق پھر کیا فتویٰ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی بارش کے لیے جاتے تھے، کبھی بارش کے تھمنے کے لیے دعا کے لیے جاتے تھے، کبھی بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کروانے جاتے تھے، اور کبھی دوسرے مقاصد کے لیے حاضر خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، دعا کرواتے تھے۔ تو ایسے متعدد واقعات کتب احادیث میں بھی موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ اگر خشک سالی کے رفع ہونے کے لیے دعا کراتے تو گھنگھور گھٹائیں امڑ امڑ کر آ کر برسنے لگتی، اور اگر مریضوں کی صحت کے لیے دست شفا اٹھ جاتے تو لا علاج مریضوں کو دولت صحت مل جاتی۔ حضرت عیسیٰ تو اندھوں پہ دم کر کے تو درست کر دیتے تھے، کوڑیوں کو اللہ کے اذن سے کوڑیوں پہ جو ہے دم کرتے تھے، دم عیسیٰ کوڑی درست ہو جاتے تھے، مردہ کو دم کرتے تھے اللہ کے اذن سے، وہ اٹھ بیٹھتے تھے۔ قرآن مجید ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں کوڑیوں کو صحیح کرتا ہوں، مادہ ذات اندھوں کو صحیح کرتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر یہ سب کچھ غلط تھا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایسا کیوں کرتے تھے، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں ایسا کرنے سے منع کیوں نہ فرماتے تھے؟ سوچو، صحابہ پر تو شرک کا فتویٰ لگانے کی ہمت نہیں پڑتی، گلو گردن اڑا دیں گے، ان کے غلام بڑے ہیں، اس لیے کہ مفتیان دین کو توہین صحابہ کے سلسلے میں پھر تعزیرات پاکستان میں، جو تعزیرات پاکستان میں ان میں سزا ہے، ان کو علم ہے، گردن کٹے گی۔ اگر ہم میں سے کوئی بزرگ کے پاس صرف دعا طلبی کے لیے حاضر ہو جائے تو جناب فوراً شرک کی ٹھپی ہاتھ میں پکڑی یا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یہ تو مشرک ہے۔ استغفر اللہ، سوچو اپنے گریبان میں جھانکو، قیامت اٹھا دی جاتی ہے، اور ایسی آیات جو کافروں پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، کافروں کے لیے اتاری ہیں، بت پرستی کی ہیں، وہ سیدھا ان پہ چسپاں کرتے ہیں۔ کیا ان فتویٰ بازوں میں صحابہ کرام کے خلاف بھی بلند آواز کرنے کی جسارت مذمومہ ہے؟ نہیں ہے، نہیں پیدا ہو سکتی، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ ایسا ہوگا تو پھر کام بڑا خراب ہے، انہیں پتہ ہے، وہ نہیں کرتے، روٹی کے لیے بھی ان کے ایسا فتویٰ جاری نہیں کرتے۔ تو اس تیر ملامت کا نشانہ بننے کے لیے ہم آقا کے گداب، آقا کے
متبع، اطاعت گزار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے غلام ہی رہ گئے ہیں کہ انہیں مشرک کہا جائے؟ شرم کرو. یہ مشکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ان کو بھی ہدایت دعائی کر سکتے ہیں. یہ مثل ٹھیک ہے، ایک مثل جو ہے کہ کمزور کو دیکھ کر غصے کا طوفان امڑ آتا ہے، اور طاقتور کو دیکھتے ہی ساحل لب پر امواج تبسم کھیلنے لگ جاتی ہیں. ادھر بھی ہاتھ ڈالو نا. بہرحال وقت ہوا بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.